السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک وحی یا الہام سے ریلیٹڈ ہے۔ وحی یا الہام اس خاص سلسلہ پیغام رسانی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اصطلاحی طور پر وحی کا لفظ صرف پیغمبروں کے لیے بولا جاتا ہے اور الہام عام ہے جو اللہ کے دوسرے نیک بندوں کو بھی ہوا ہے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 دوسری حدیث میں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں مالک نے خبر دی، انہوں نے حشام بن عروہ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کبھی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاک گزرتی ہے، پھر یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا کہا مجھے محفوظ ہو جاتا ہے، اور کسی وقت فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات بیان کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، میں نے کڑاکے کی سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھنٹی کی جھنکار در حقیقت فرشتے کی آواز ہے، البتہ یہ کہ وحی کن کن کیفیتوں کے ساتھ آتی ہے تو علماء نے اس کے مختلف طریقے نقل کیے ہیں، مگر فی الحقیقت 4 طرح سے وحی آتی ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیغمبر براہ راست سنے، جیسے کوئی طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوسرے یہ کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ تیسرے یہ کہ قلب پر الہامی کیفیت طاری ہو۔ چوتھے یہ کہ سچے خواب دکھائی دے۔ مذکورہ ترتیب کے لحاظ سے آخری صورت سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلے خواب دکھائی دیتے ہیں، پھر قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر فرشتہ کبھی خاص شکل میں وحی لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی براہ راست سماعت تو صرف اول العزم پیغمبر کا حصہ ہے۔ یہ فضیلت ہر نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ وحی در حقیقت انسانی تقاضوں کا جواب ہے۔ الہام بھی اسی کی ایک قسم ہے اور یہ جانوروں تک کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر انسان الہام سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ آج یہ جتنے انکشافات اور جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، ان سب کی بنیاد الہام پر ہے۔ الہام کے ایک اشارے کے بعد انسانی عقل نے گھوڑے دوڑائے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی۔ اس لیے الہام یا وحی ایسی چیز نہیں جس کے تسلیم کرانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس کے واقعات پیش آتے ہیں جن سے الہام کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغام ایک عظیم الشان ذمہ داری اور انسانی کمال کا آخری درجہ ہے۔ اس بوجھ کا برداشت کرنا بہت دشوار ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی قوت برداشت اور اس کی بخشی ہوئی توفیق ہے جس کی بدولت پیغمبر وحی کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وحی کی اسی عظمت اور گران باری کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ اس کے نزول کے وقت ارک ارک ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر وہ چیز جس پر آپ تشریف فرما ہوتے اس کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتی، اور یہ بھی وحی کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 میں یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہیں لیث نے خبر دی، انہوں نے عقیل سے سنا، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا اچھے خوابوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے صبح ادائے سحر کی طرح روشن ہوتا، پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے، کئی دن تک اور کئی رات مسلسل عبادت کرتے، جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، حتیٰ کہ اسی غار حرا میں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا اور فرشتے نے آ کر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر اس نے کہا کہ پڑھ، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار اس نے مجھ کو زور سے پکڑ کر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے۔
جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کو دہرایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پورا قصہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصائب میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے، جتنا اللہ کا حکم ہوتا، بہت بوڑھے، ضعیف اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو سنیے۔ وہ بولے اے بھتیجے، کہو تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ تب ورقہ بے اختیار بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس عہد میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ ابن شہاب کا قول ہے کہ مجھ سے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقوف ہونے کا حال بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھائی تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ مجھ پر اس منظر سے دہشت سی چھا گئی اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے ایک کپڑا اڑا دو، مجھے ایک کپڑا اڑا دو۔ اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اللہ کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ پھر وہی تیزی کے ساتھ اور لگاتار آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ کے ساتھ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے ساتھ ہلال بن رداد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي